الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عقل والوں کے واقعات، اس سلسلے میں ہم عقل والوں کے واقعات کو بیان کریں گے تاکہ ایک عقل مند انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت عقل پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور کچھ احمقوں بے وقوفوں کے واقعات بھی ذکر کریں گے تاکہ ایک عقل مند آدمی ان واقعات سے بچ کر اپنی زندگی گزارے اور ان سے سبق حاصل کرے۔ اور نمبر 3، اس سلسلے کے اندر ایسے واقعات بیان ہوں گے جو دلچسپی کا باعث ہوں گے اور عبرت کا باعث ہوں گے، اور زندگی میں ہمیں وہ کئی موقعوں پر وہ واقعات کام آئیں گے اور اس سے انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ بسا اوقات لوگ اپنے زندگی کے اندر ایسے افسانے اور ایسے من گھڑت واقعات کو شامل کرتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بسا اوقات وہ بے دینی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم مستند واقعات جو عقل پر مشتمل ہوں گے اور علماء کرام کے واقعات اور دیگر واقعات کو اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ آپ سلسلے کو اول تاخر دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو عقل کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری بھی نصیب ہوگی، اور عقل والوں کے واقعات سن کر انشاءاللہ آپ کی عقل کے اندر انشاءاللہ العزیز فرحت بھی محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا، اس پر احسان فرمایا اور اسے عقل کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ اس عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزاری بھی کریں، اور ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عقل دی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ہاتھ سے بھی محسوس نہیں کر سکتے، آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی اپنی عقل کو نہ ہی کسی کی عقل کو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ہاتھ سے محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے اثرات کو، اس کے حسن کو، اس کی خوبی کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دین اسلام انسان کو عزت اور رفعت عطا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کو عزت ملے، شرف ملے، بزرگی ملے، خوبصورتی ملے، تو اسی طریقے سے عقل کو احادیث کریمہ میں، قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اور اس کو استعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو استعمال کرتے ہیں ان کی خوبی کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی وجہ سے انسان خوش بخت بنتا ہے۔ دین اسلام انسان کو عزت اور رفعت دینا چاہتا ہے۔ احادیث کریمہ میں عقل کے ذریعے چیزوں کے اندر غور و خوض کا حکم دیا گیا۔ انسان ہی عقل کے ذریعے غور و خوض کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تحمل اس کے اندر آتا ہے، حکمت اس کے اندر آتی ہے، اور انسان کا درجہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عقل ہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان خوش بخت بنتا ہے، اجنبیت کو دور کرتا ہے، فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، اور عقل ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ عقل سے انسان خیر اور بھلائی کو پاتا ہے، اور بے عقل انسان خود بسا اوقات اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جو مٹی کھانے کا شوقین تھا، وہ چینی لینے کے لیے، شکر لینے کے لیے ایک ایسے شخص کے پاس گیا، دکاندار کے پاس گیا، اور وہاں جب پہنچا تو اس نے کہا مجھے چینی چاہیے، شکر چاہیے۔ دکاندار نے کہا جی میرے پاس یہ مٹی کے باٹ ہیں، یعنی کہ مٹی سے میں تول کے دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے چینی سے غرض ہے، آپ مٹی سے تولیں یا لوہے سے تولیں، مجھے اس سے کچھ غرض نہیں ہے۔ وہ جو شخص اندر شکر لینے چلا گیا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو مٹی کے اس باٹ کو چاٹ رہا ہے، اور یہ نادان یہ نہیں سمجھ رہا کہ جتنا یہ چاٹ رہا ہے اتنا ہی اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر کے اور دیر کر دی،
اور دیر کر دی، یہ اور زیادہ چاٹے جا رہا ہے۔ وہ شخص جو دکاندار تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ گھر جا کر دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ اس کا یہ جو چینی لے کر آیا ہے، شکر لے کر آیا ہے، یہ ہے ہی کم، تب اس کو سمجھ آئے گی کہ میں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ تو بے عقل انسان، احمق انسان، وہ بس اوقات اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو عقل عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ عقل مند آدمی دوسرے کو کبھی حقیر نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیے عقل مند آدمی کبھی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، کیونکہ جو شخص بادشاہ کی تحقیر کرتا ہے وہ در حقیقت اپنا نقصان کرتا ہے، اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے، اور جو شخص کسی عالم دین کی تحقیر کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی دنیا کو بھی خراب کرتا ہے اور آخرت کو بھی خراب کرتا ہے۔ اس لیے جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا۔ عقل مند آدمی ہمیشہ اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے، اس کو اپنے عیوب نظر آتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے عیب دور کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جبکہ بے عقل آدمی، احمق آدمی، اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، اور انسان کی سب سے بڑی بے عقلی یہ ہے کہ وہ اسے اپنے عیوب ہی مخفی نظر آئیں، اسے اپنے عیوب پر نظر ہی نہ ہو، یہ اس کی سب سے بڑی بے عقلی کی بات ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار جو مستحق ہیں ان پر مال خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ اور عقل ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان باوجود مسکین ہونے کے، فقیر ہونے کے، بڑے اکرام کے ساتھ لوگ اس سے پیش آتے ہیں۔ عقل ایک ایسی چیز ہے، جیسے شیر ہے، شیر شیر ہوتا ہے، بھلے وہ سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی عقل مند ہی رہتا ہے، بھلے وہ کیسی حالت میں کیوں نہ ہو، بھلے وہ بظاہر فقیر ہی کیوں نہ ہو، مسکین ہی کیوں نہ ہو، عقل مند آدمی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عقل مندی کی دعا بھی کرے اور اس عقل مندی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک اور اچھے کام میں خرچ بھی کرے، اس سے عقل بڑھے گی بھی انشاءاللہ العزیز۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھیے کہ عقل مند آدمی اپنی آرزوئیں لمبی نہیں کرتا، کیونکہ جو بندہ اپنی آرزوئیں لمبی کرتا ہے وہ شخص عقل مند نہیں کہلاتا، کیونکہ لمبی امیدیں کرنے والا ہمیشہ اپنے اعمال میں پیچھے رہ جاتا ہے، اور لمبی امیدیں مرنے سے پہلے پہلے ساری ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس طرح انسان جو ہے وہ نا امیدوں کے کنارے پر آ جاتا ہے۔ تو انسان عقل مند آدمی لمبی امیدیں نہیں کرتا، بلکہ وہ عقل مندی کے ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشنودی اور رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ یاد رکھیے عقل نفوس کے لیے ایک زندگی ہے، دلوں کے لیے ایک نور ہے، اور امور کے نافع بننے کے لیے، دنیا کے آباد کرنے کے لیے، دنیا کے آباد ہونے کے لیے، آباد کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں میں سے 2 کی تصدیق کر لو، 1 کی تصدیق نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ جو تمہارے شخص تھا وہ دیوار کے پیچھے گیا اور فوت ہو گیا، تو تصدیق کر لو کہ ایسا ہو سکتا ہے، فوت ہو گیا ہو۔ اور اگر تمہیں کوئی آ کر یہ کہے کہ فلاں شخص وہ غریب تھا، فلاں شہر میں گیا اور امیر ہو گیا، تو تصدیق کر لو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی آ کر یہ کہے کہ فلاں شخص جو احمق تھا، بے وقوف تھا، اور وہ فلاں شہر میں گیا اور وہاں جا کر وہ عقل مند ہو گیا ہے، تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ عقل کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ عقل بندے کے پاس نہ ہو، اس کے پاس دنیا کی اور چیزیں ہوں تو اس کے کسی کام کی نہیں ہیں۔ عقل ہو اور اس کے پاس دیگر چیزیں نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت سے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اور زندگی میں آسانیاں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ایمان کے بعد جو سب سے بڑی چیز، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ عقل ہے۔ عقل کی بنیاد پر انسان ترقی کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ آنے والے سلسلوں میں ہم عقل پر ریسرچ جو موجودہ دور میں کی گئی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز پیش کریں گے، جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی عقل میں بھی، آپ کی سمجھ میں، آپ کے فہم میں انشاءاللہ العزیز اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزاری کا ذہن بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ان میں سے عقل ہے، لیکن یاد رکھیے اتنی بڑی دنیا کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے یہ عقل کی بنیاد پر ہو رہی ہے، اور جس عقل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمجھنا آئے، قرآن پاک سمجھنا آئے، احادیث سمجھنا آئے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سمجھنا ہے، سنتیں سمجھنا ہے، تو وہ عقل پھر کسی کام کی نہیں ہے۔ عقل اسی کی تعریف کی گئی ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف لے جائے۔ اور یاد رکھیے انسان اسی بنیاد پر مکلف ہے، انسان اسی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے، مکلف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی احکامات ہیں جو عقل مند آدمی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں ان میں ایک عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عقل ایک محدود چیز ہے۔ اگرچہ اس کی ریسرچ موجودہ دور میں کی گئی بہت بڑی وسیع چیز ہے، لیکن میں مفسرین کی روشنی میں جو مفسرین نے قرآن کریم کی آیات میں لکھا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ عقل جو انسان کو دی گئی ہے یہ ایک محدود چیز ہے، کیونکہ دنیا کے اندر انسان کو رہنا ہے۔ دنیا ایک محدود چیز ہے، دنیا ایک ختم ہونے والی چیز ہے، ایک وقت آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا حادث چیز ہے۔ اس عقل کے ذریعے سے انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے اندر جس طرح رہنا ہے، اس کو جس طرح کھانا ہے، جس طرح پینا ہے، جس طرح کمانا ہے، جو اس کو کرنا ہے، جو عبادات اس نے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اسے عقل کے ذریعے سے سوچ کر کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے۔ اب اس عقل کے ذریعے سے وہ آخرت کو، اور اس عقل کے ذریعے سے وہ جنت کی نعمتوں کو سوچے اور اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو تولے، یہ نہ کرے۔ اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مسلمانوں کو ایک عظیم نعمت عطا کی ہے۔ وہ نعمت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مراتب عطا فرمائے، جو اوصاف عطا فرمائے، جو شانیں عطا فرمائیں، اس کو انسان اپنی عقل سے نہ سوچے، اس کو انسان اپنی عقل سے نہ تولے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لامحدود چیز عطا کی ہے۔ وہ کیا چیز عطا کی ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عشق عطا کیا ہے۔ اس عشق کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھے، اس عشق کے ذریعے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو خوب عشق کے اندر گم رہ کر اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو خوب سمجھے، سیرت کو پڑھے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو عقل نہیں گرائے گی، اور اگر اس نے عقل کے ذریعے سے سوچا تو عقل اس کو گرا دے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بہت زیادہ ہیں، آپ کے درجات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درجات کو جو بلند کیا ہے اس کی کوئی حد کو بیان نہیں کیا، بلکہ بلندی کو بیان کیا ہے، حد بندی بیان نہیں فرمائی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بھی بہت بلند و بالا ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تیرے تو وصف بے تنائی سے ہے بری، تیرے تو وصف بے تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عقل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، وہ عقل جو کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتی، اور دوسری وہ قسم جو کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے۔ جیسے کمی اور زیادتی کو جو عقل قبول کرتی ہے وہ عقل جیسے انسان زندگی کے اندر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی، وہ اپنے تجربات سے عقل مند ہوتا چلا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، وہ عقل مند ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بچپن ہی کے اندر بڑا ذہین اور عقل مند پیدا فرماتا ہے، بچپن ہی کے اندر انہیں یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے، اور بچپن ہی سے وہ بڑے ذہین اور عقل مند پیدا ہوتے ہیں۔ رب کائنات کی مخلوقات میں سب سے ذہین ترین جو مخلوق ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقرب، کون؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، کہ انبیاء کرام علیہ السلام امت میں سب سے ذہین ترین عقل مند لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک، آپ کی عقل مبارک کے تو پھر کیا ہی کہنے، آپ کی عقل کے شان کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آگے سلسلوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کے متعلق
بھی انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نعمت عقل مبارک کیسی عظیم تر تھی، اور سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت میں سب سے بڑھ کر عقل عطا کی جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں بچپن میں نبوت دی۔ یاد رکھیے مدری چینل کے ناظرین، علم جس کے پاس ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عقل عطا فرماتا ہے، عقل سے ہی علم آتا ہے، اور معاشرے میں سب سے جو ذہین ترین آدمی ہوتا ہے، عقل مند آدمی ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کا مفتی، عالم، محدث، جو دین کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کا سب سے ذہین ترین آدمی ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے، یہ فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے۔ وہ عقل بلا کس کام کی؟ جس عقل سے اس کو دین ہی سمجھ نہیں آیا، جس عقل سے وہ دین کو سمجھ نہیں پایا۔ اس لیے عقل مند آدمی سب سے بڑھ کر وہ ہے جو دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے، جو فقیہ ہے، وہ سب سے بڑا عقل مند شخص ہے معاشرے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی میں بڑے ذہین اور بڑے ذہانت اور فطانت کے مالک ہوتے ہیں، بڑے عظیم و شان ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح کا واقعہ قرآن کریم میں ملتا ہے، جس کو مفسرین نے بیان فرمایا۔ اس واقعے کا خلاصہ مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دو لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے، ان میں ایک بکریوں کا مالک ہوتا ہے اور ایک کھیت کا مالک ہوتا ہے۔ جو کھیت کا مالک ہوتا ہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ دونوں آتے ہیں اور اپنا جھگڑا فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے؟ کھیت والے نے کہا کہ رات کو اس نے بکریاں میرے کھیت میں چھوڑی ہیں، جس کی وجہ سے میرا کھیت سارا تباہ و برباد ہو گیا ہے، میرا اب کچھ نہیں بچا، آپ کرم فرمائیں اور میرا حق مجھے عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ اس شخص کی بکریاں اس کے عوض میں، اس کھیت کے عوض میں اس شخص کو دے دی جائیں۔ اب یہ سارا فیصلہ لے کر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملے، اور اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کے درمیان کیا فیصلہ فرمایا؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ تھے تو اللہ کے نبی بھی تھے، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلہ انہوں نے عرض کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس فیصلے سے ایک اور بات بھی ہے، اگر وہ کر لی جائے تو وہ دونوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ اب وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ وہ بات کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، ان کا دودھ پیے، ان کی نسلوں سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت اس بکریوں والے کو دیا جائے، وہ اس کھیت کی دیکھ بھال کرے۔ در حقیقت وہ کھیت تھا انگور کا، تو انگور کیونکہ تہس نہس ہو گئے تھے، سارا ختم ہو گیا تھا کھیت، تو انہوں نے فرمایا اس کھیت کی یہ دیکھ بھال کریں، کھیت جب بالکل صحیح طرح ہو جائے اور پہلے کی طرح پھل پھول لے اور اسی طرح اس کے اوپر انگور لگنے لگ جائیں، تو پھر یہ بندہ اس کے کھیت کو واپس کر دے اور بکریاں اپنی واپس لے لے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کا فیصلہ درست ہے، اور آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ درست فرمایا۔ مدری چینل کے ناظرین، اس پورے واقعے کا، اس پورے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان: اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، اور ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، جو آپ نے یہ فیصلہ کیا، یہ فہم و فراست سے جو فیصلہ کیا، یہ آپ کی زیادہ عمری اور زیادہ تجربے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ نواز دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ ہمیشہ علم بھی حاصل کرے اور اس علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کو بھی سمجھے۔ اور بسا اوقات انسان عقل کے اوپر ڈیپینڈ کر کے، عقل کے اوپر ساری چیزیں ڈیپینڈ کر کے وہ ٹھوکر بھی کھا لیتا ہے اور شیطان اس کو گرا بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعے کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے،
حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی پیر پیراں میر میراں الشاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا اور دیکھا کہ ایک بادل ہے جو میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس بادل سے یکا یک بارش برسنے لگی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اور بادل سے آواز آنے لگی کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے وہ چیزیں جو حرام کی تھیں وہ تیرے لیے حلال کر دی، اے عبد القادر تم جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو۔ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں نے بادل سے یہ سنا تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لا حول پڑھا، اور کہا کہ لئین شیطان تو مجھ پر وار کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ جو بادل چھاؤں بنا ہوا تھا، بارش برس رہی تھی، وہ ایک دم دھوئیں کی طرح ختم ہو گیا، اور ایک بادل وہ آواز آئی کہ میں نے اس اپنے وار سے 70 اولیاء کو گمراہ کیا ہے، اے عبد القادر تمہیں تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے لعین مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو بندہ علم پر بھی ڈپینڈ نہ کرے، عقل پر بھی ڈپینڈ نہ کرے، ان پر بھی تکیہ نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عقل کی بھیک بھی مانگے اور اس کی رحمت کے سائے میں رہتے ہوئے عبادت بھی کرے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر شکر گزاری بھی کرے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی صبح و شام اگر گناہ کرے اور اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں تب بھی اس سے چھٹکارے کی امید ہے، اور اگر بے عقل آدمی جاہل آدمی صبح و شام نیکیاں کرے اور اس کی نیکیوں کی تعداد ریت کے ذروں کے برابر ہو تب بھی اس کے لیے چھٹکارے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے اور کیوں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جو علم والا ہے، نیک آدمی ہے، عقل والا ہے، تو وہ جو گناہ کرتا ہے، جو اس سے گناہ ہو گئے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اور توبہ انسان تبھی کرتا ہے جب عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور عقل تب رہنمائی کرے گی جب اس کے پاس علم ہوگا۔ تو علم جب ہوگا، عقل رہنمائی کرے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، تو اس کے جو ریت کے ذرات کے برابر گناہ تھے اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور رحمت سے معاف کر دے گا۔ اور جو بے عقل احمق آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایک گھر بنائے اور خود ہی توڑ دے، پھر گھر بنائے خود ہی توڑ دے، اور اس طرح وہ شخص جہالت کی بنا پر ایسا کوئی کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اکارت اور برباد ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دین اس وقت کامل ہوتا ہے جب اس کی عقل کامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے، کسی نہ کسی دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی بدولت نجات پا جائے گا، اور وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص میں جگہ پا لے گا عقل کی بنیاد پر۔ حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے سمجھدار بردبار لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو کہ وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور انسان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اگر عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھے گا، ذہین لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کی عقل میں اضافہ ہوگا، ذہن میں اضافہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ نیک بندے کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، برے بندے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ اچھی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ العزیز اس کا اثر اچھا ہوگا۔ الحمدللہ اس پرفتن دور میں اچھی صحبت کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے خوب وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم مدنی چینل دیکھیں گے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کرام کے بیانوں کو سنیں گے، بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت مدہ ذلہ العالی کے مدنی مذاکروں کو دیکھیں گے، سنیں گے، تو آپ کی حکمت و فراست سے انشاءاللہ العزیز ہماری عقل میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری سمجھ میں اضافہ ہوگا، ہمیں دنیا کے اندر رہنے کا ایک طریقہ پتہ چلے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اور اچھی بردباری کے ساتھ ملنے کا بھی ہمیں طریقہ آئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند آدمی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی، اس کا طریقہ وہ نیکیوں بھرا ہوتا ہے اور نیکیوں پر وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، مسنون طریقے کو چھوڑ کر وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرتے ہوئے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے تابع کرتے ہوئے خوب زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظر حضرت عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا میں جو سب سے بہتر چیز عطا کی گئی ہے وہ عقل ہے، اور آخرت میں جو سب سے بہترین چیز عطا کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا ہے۔ واقعی دنیا میں اسلام کے بعد سب سے بڑھ کر جو انسانوں کو چیز عطا کی گئی وہ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے انسان آخرت کی بھلائی کو سوچتا ہے، آخرت کی وہ مراتب کو حاصل کرتا ہے۔ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی عقل مکمل نہ ہو۔ یعنی جب انسان کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے وہ عقل سے کرتا ہے، جب عقل سے کرتا ہے تو اس کے عقل میں، ذہن میں نیت آتی ہے۔ تو جو بھی کوئی وہ نیک کام کرتا ہے پہلے وہ نیت کرتا ہے، نیت کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اس کا عقل کام کرے گا، جب عقل کام کرے گا تو اچھی نیت کرے گا، جب اچھی نیت کرے گا تو اچھا کام کرے گا، اچھا کام کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا، ثواب اس کا آخرت میں اس کو نظر آئے گا۔ تو لہٰذا وہ شخص بڑا کامیاب ہے جو ہر نیک کام میں اپنی عقل کو بھی دخل دے، اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو سوچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی نیتیں کریں نیک کام کے اندر۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر اچھی نیتوں کا بھی ذہن دیا جاتا ہے۔ ہر نیک کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، مدنی چینل کے سلسلے دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز مسجد جا رہے ہیں اس میں اچھی نیتیں کر لیں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عقل کی نعمت کو بڑھائے بھی اور ہمیں اپنی عقل کو ایسی جگہ خرچ کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو، اور یہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں ہماری معاون ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ العزیز آنے والے سلسلوں میں ہم آپ کے لیے دلچسپ عقل والوں کے واقعات لے کر آئیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے یہ سلسلہ، جس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ہمیں عقل کی نعمت کی شکر گزاری کا انشاءاللہ العزیز ذہن ملے گا اور عقل کو درست طریقے سے استعمال کرنے کا ذہن بھی ملے گا۔ اور عقل پر جو اس زمانے میں ریسرچ کی گئی، عقل کتنی بڑی نعمت ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر بھی ہم کلام کریں گے، اور عقل والوں کے واقعات کے اندر بہت سارے واقعات جو ہم انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے نئے ہوں گے وہ بھی بیان کریں گے، اور کچھ بے وقوفوں کے، احمقوں کے واقعات بھی بیان ہوں گے جو آپ کے لیے انتہائی دلچسپ بھی ہوں گے اور معلوماتی بھی ہوں گے، اور اس سے انشاءاللہ العزیز ایسی باتوں سے ہم بچیں گے بھی اپنی زندگی میں تاکہ ہمیں نقصان اور خسارہ نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔